بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ مسائل واضح کر دیں اور تمہاری رہنمائی کریں ان لوگوں کے طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، تمہیں پہلوں کے طریقے بھی بتا دیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کر لیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، ہاں وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مکمل طور پہ مائل ہو جاؤ، مکمل طور پہ تم دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پہ تخفیف کریں، آسانی کر دیں۔ یعنی یہ جو پیچھے ہم مسائل پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر آزاد عورت سے تم شادی نہیں کر سکتے تو لونڈی سے کر لو، یا اس طرح کے جو شریعت کے مسائل ہیں، نکاح میں جو آسانیاں دی ہیں شریعت نے، تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم پہ آسانی کر دیں۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان جو ہے وہ کمزور پیدا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یعنی ہر ناجائز صورت مال کھانے کی اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ باطل کہتے ہیں ہر ناجائز صورت کو، وہ چاہے کسی شکل میں بھی ہو۔ جھوٹ بول کے انسان تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے کرتا ہے، سود کا مال کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، کسی شکل میں بھی کسی کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، تو ایسے صورتوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھانا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تم آپس میں لین دین کرتے ہو، سودا کرتے ہو، تو اس میں کچھ نفع ملتا ہے انسان کو۔ انسان کو چیز بیچتا ہے تو ظاہر ہے کچھ اوپر رکھ کے بیچتا ہے، جتنے کی اس نے خریدی ہوتی ہے اس سے کچھ زائد پیسے لیتا ہے، تو اس میں اجازت ہے، یہ تو تجارت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے بارے میں بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھائے گا یا کسی جان کو ناحق قتل کر دے گا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جلد ہی ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ یعنی بعض ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں جہنم کی وعید آتی ہے۔ حرام مال کھانا، اس پہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دینا، اس پہ جہنم کی وعید ہے۔ تو جس پہ جہنم کی وعید آ جائے، علماء کہتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو مٹا دیں گے۔ مطلب انسان بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے
بچنے کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے، تو اس کے انعام میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی گناہ تو انسان سے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، لیکن انسان کبیرہ گناہوں سے اگر بچتا رہے تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم نہ خواہش کیا کرو اس کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض بے فضیلت دے دی ہے۔ مثلا اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہ کہا تھا کہ ایک دن انہوں نے یہ شکوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول دیکھو، جو مرد ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، ان کو بھی مل جاتا ہے، تو ان کو اس صورت میں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو وراثت میں ہم سے دگنا ملتا ہے، تو مردوں کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس مال کم ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بھی مال ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے مردوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ان کی یہ بات سن کے اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ رب العزت نے جو تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دے دی ہے، تم اس کی خواہش نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ کے نزدیک قرب پانے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو مرد کو صرف مرد ہونے کی وجہ سے عورت پہ فضیلت نہیں ہے، مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے عورت پہ کوئی فضیلت نہیں، اس لحاظ سے وہ برابر ہیں۔ عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہو سکتی، جتنا یہ میں نے پہلے بتایا تھا، نیکی کریں گے مرد کو اور عورت کو برابر اجر ملتا ہے، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں مردوں کو زیادہ کیوں ملتا ہے، اس کا جواب اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ مرد جو ہیں وہ گھروں میں ذمہ دار ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، آخر ایک نے سرپرستی کرنی ہے نا، دونوں نے تو نہیں کرنی۔ تو جب وہ سرپرست ہے تو اس نے خرچہ بھی سارا کرنا ہے، تو جب خرچہ اس نے کرنا ہے تو اس کے پاس زیادہ ہونے چاہیے، تو اس لیے مردوں کو زیادہ ملتا ہے یا ان کے پاس شریعت نے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ وہ خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو مرد کرتے ہیں ان کو ان کا نصیب ملتا ہے، ان کی ذمہ داریاں اپنی ہیں تو اس کے مطابق اللہ ان کو دیتا ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو عورتوں کی کمائی ملتی ہے، جتنی ان کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق ان کو حصہ مل جاتا ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ہم نے وارث بنائے ہیں، جو والدین اور رشتہ داروں جو چھوڑ جاتے ہیں، والدین اور رشتہ دار جو کچھ جائیداد چھوڑ جاتے ہیں اس کے وارث ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ پہل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو آپ نے انصاریوں کے ساتھ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ رشتہ مواخات میں جوڑ دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو یہ جو بھائی بھائی بنائے گئے تھے یہ ایسے رشتے بنا دیے گئے تھے کہ اگر بالفرض انصاری فوت ہو جاتا تو اس کی جائیداد کے وارث وہ مہاجر بنتا، وہ صحابی جو اس کا بھائی بنایا گیا تھا، سگے بھائی نہیں تھے، لیکن یہ رشتہ ایسا بنا دیا گیا ان کا کہ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔
حتیٰ کہ اس کے دوسرے وارث جو ہیں وہ شریعت نے محروم کر دیے تھے، جو بھی اس کا وہ مال ہوتا وہ سارا اس مہاجر بھائی کو ملتا۔ اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت انصاری صحابی کو ساری ملتی تھی، لیکن اس آیت میں آ کے یہاں پہ آ کے اللہ رب العزت نے یہ قانون تبدیل کر دیا۔ کچھ دیر تک یہ قانون رہا تھا، اس کے بعد جب مہاجرین اپنے کاروبار کرنے لگے، ان کے پاس خوشحالی آ گئی، وسائل آ گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قانون میں تبدیلی کر دی۔ ہاں اب جو تمہارے وارث ہیں انہی کو تمہاری جائیداد ملے گی، جن کے ساتھ تمہارا رشتہ مواخات قائم ہوا تھا ان کے حق میں تم وصیت کر سکتے ہو کہ میرے مہاجر بھائی کو میرے مال سے اتنا دے دینا، وصیت کر سکتے ہو، لیکن وہ تمہارا وارث نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، ہر ایک کے ہم نے وارث بنا دیے ہیں۔ پیچھے ہم آیت پڑھ کے آئے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے حوالے سے، تو اس میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے بتا دیا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ منسوخ کر رہی ہے پہلے احکام کو۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ اس مال کے جو ماں باپ چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہاں جن کے ساتھ تمہارے عقد و پیمان ہو چکے ہیں، یعنی بھائی بنائے گئے تھے، فآتوہم نصیبہم، ان کا بھی حصہ ان کو دو، کچھ وصیت کر دو ان کے لیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پہ پورے نگران ہیں۔